الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت 100 اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج باتیں اللہ والوں کی۔ سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بارے میں بات کروں۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے گھر سے جامعہ مسجد کو روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا صالح نصر بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ تھے اور میرے ساتھ میرے 2 اور بھی بھائی تھے۔ حضرت عبدالوہاب اور عیسیٰ راستے میں ہم کو بغداد سلطان کے یعنی کہ بادشاہ کے ملازم 3 خچروں پر شراب کے مٹکے لے جاتے ہوئے ملے۔ شراب کی بدبو بہت تیز تھی اور دور تک پھیل رہی تھی، جس سے حضرت کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور آپ نے کوتوال سے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس پر ہیبت طاری ہوئی اور بجائے اس کے کہ وہ رک جاتا، اس نے خوف کے مارے بھاگنے کی کوشش کی اور جانوروں کو تیزی کے ساتھ بھگانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ تیز سے بھاگے ہوئے جا رہے تو حضرت نے جانوروں کو حکم دے دیا کہ ٹھہر جاؤ، تو جانور وہیں پہ رک گئے اور ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پتھر کے بن گئے، بالکل بے حس اور بے حرکت تھے۔ کوتوال اور دیگر ملازم جو خچروں کو چلا رہے تھے، ان پر شدید کچھ درد کا اثر ہوا کہ وہ سب زمین پر گر گئے اور تڑپنے لگے اور تسبیح تحلیل کے نعروں کے ساتھ توبہ استغفار میں وہ مصروف ہو گئے۔ حضرت کو ان کے حال پہ رحم آ گیا۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو وہ صحت یاب ہو کر وہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے شراب کے مٹکوں کے قریب جا کر دعا کی اور وہ بو بدل کر سرکہ بن گئی اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ اور جب بادشاہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس پر بھی بہت خوف اور ہیبت الہی طاری ہو گئی۔ برتنوں کو جب کھولا تو اس میں بجائے شراب کے سرکہ تھا۔ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کی اور استغفار کی اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کلمہ پڑھا اور پھر آپ کی وعظ و نصیحت سنتا رہا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی۔ جی اب عبداللہ بن مبارک کا واقعہ۔ عبداللہ بن مبارک اپنا واقعہ خود بیان فرماتے کہ میرا مذہبی گھرانہ تھا اور نماز کی میرے گھر میں پابندی تھی۔ آپ فرماتے کہ ایک بار میں نماز اور میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا کہ وہ عورت میرے محلے سے کہیں دور رہتی تھی، سردیوں کی راتیں تھیں۔ اپنی توبہ کا کچھ واقعہ اس طرح بتاتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھیں کہ روزانہ اس کی گلی میں جاتا اور ساری رات کھڑا رہتا اور وہ 1-2 لمحے کے لیے آتی اور پھر میں اس کو دیکھ کر میں لوٹ آتا۔ فرماتی ہیں کہ ایک بار عشاء کی نماز میں نے اس سے محلے میں پڑھی کیونکہ نماز کی میرے گھر میں پابندی تھی۔ اس دن قاری صاحب نے کچھ آیتیں زیادہ پڑھ لی، 2-1 آیتیں، تو میں نے کہا قاری صاحب ان کو تو کوئی کام نہیں، میں نے تو کوئی اور بھی کام کرنا ہے۔ فرماتے وہ نماز میں نے بڑی مشکل ادا کی، پھر میں آ کے اس کے دروازے پہ گرد کھڑا ہو گیا اور میں اس کے گھر کے گرد چکر لگانے لگ گیا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رات تمام بہت زیادہ ٹھنڈک برفانی مجھے محسوس ہوتی تھی کہ سارا جسم جیسے شخص سا ہو گیا۔ اور پھر وہ رات کے آخری پہر ہاپتی کانپتی چھت پر آئی اور کہا عبداللہ آج بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ 1-2 بات کرتی اور میں لوٹ آتا تھا۔ فرمایا وہ مجھے بری بھی نہیں لگی، مجھے بلکہ بجائے غصے کے اس پہ ترس بھی ہے کہ دیکھو بیچاری آئی تو صحیح نا۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی، اس کی آواز مجھے کانوں پہ پڑی فجر کی، تو میں اپنے آپ کو میں نے کہا عبداللہ ایک عورت کے لیے تمام رات جاگا جا سکتا ہے کہ عشاء کی نماز سے
عشاء سے فجر تک، یعنی کہ سورج نکلنے والا ہو گیا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ ایسے ایک عورت کے لیے تو نے تمام رات کھڑے کھڑے گزار دیے، اس کے بجائے تو نماز میں مصروف رہتا، قرآن پڑھتا، تو اللہ اللہ کرتا، اس سے زیادہ تیرے دل کو سکون ملتا، اس سے زیادہ تیرے دل کو قرار آتا۔ پھر فرماتے کہ اس کے بعد پھر میں گھر چلا گیا اور پھر میں نے کبھی بھی کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھر آپ فرماتے جب میں اس کے بعد پھر میں نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ آپ ایک روز اپنی والدہ ماجدہ باغ میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا ایک گلاب کے پودے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک سانپ منہ میں شاخ نرگس لیے آپ کے اوپر پنکھا کر رہا ہے۔ آپ کی والدہ نے پھر آپ کے اوپر دیکھا، یعنی عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ نے 61 حج بھی کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے وہ مجھ پر کرم کیا کہ ہر سال مجھے بلایا جاتا، پاس کچھ نہیں ہوتا مگر ایسے اسباب پیدا ہو جاتے کہ حج کے موسم میں کہ میں چلا جاتا بغیر میں کوشش کے، اللہ رب العزت ہر سال پھر مجھے بلاتے، خود ہی اسباب پیدا فرماتے۔ جی، اب حضرت ذو مصری کی میں بات کروں۔ حضرت ذو مصری یہ بھی اپنی توبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتے، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ کسی مقام پر ایک نوجوان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ نوجوان ایک درخت سے الٹا لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے مسلسل کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری مدد نہیں کرے گا میں تجھے ایسی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تجھے بے شک موت واقع ہو جائے۔ سارا منظر دیکھ کر مجھے اس نوجوان پر ترس آیا اور میں آپ دیدہ ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری ہوئی۔ جب نوجوان عابد نے پوچھا یہ کون ہے جو ایک بے حیا خطا کار پر ترس کھا رہا ہے، وہ رو رہا ہے، تو یہ سنتی آپ اس کے سامنے آپ گئے اور سلام کیا۔ تفصیلات جاننے پر نوجوان نے بتایا کہ کیونکہ یہ میرا بدن کہتا ہے کہ آرام کروں، عبادت میں اس کا جی نہیں لگتا، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ عبادت، کہا کہ میں کہاں اتنی عبادت کرتا ہوں، اگر تو نے کسی عبادت گزار کو دیکھنا ہے، کسی بڑے زاہد کو دیکھنا ہے تو سامنے والے پہاڑ پر چلا جا، وہاں تجھے جو شخص ملے دیکھنا، اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا ہے اور وہ جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جب سنا کہ وہ دیکھا تو آپ پہنچے پہاڑ پر، دیکھا تو واقعی ایک پیر کٹا ہوا ملا اور ایک شخص وہاں پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر کیڑے چڑھے ہوئے تھے جو خوراک کے طور پر اس کا گوشت نوچ رہے تھے، اور نوجوان عبادت میں مصروف تھا۔ تو آپ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ تیرا یہ معاملہ کیسا ہوا، کس طرح یہ پاؤں کٹ گیا اور تو کیسی عبادت کرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں عبادت کرتا تھا، ایک دن اسی جگہ عبادت میں مصروف تھا کہ ایک خوبصورت عورت میرے سامنے سے گزری، جس کو دیکھ کر شیطانی خیالات میرے دل میں آ گئے اور میں اپنے عبادت خانے سے نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ عین مجھے اسی وقت ندا آئی، اے بے غیرت، 30 سال تک خدا کی عبادت اور اطاعت کی، آج شیطان کی عبادت کرنے تو چل پڑا۔ لہٰذا اسی وقت میں نے اپنا یہ پاؤں کاٹ دیا، کیونکہ گناہ کی جانب پہلا قدم اسی نے اٹھایا تھا۔ اب آپ ہی بتاؤ مجھے ایسے گناہ گار کے پاس آپ کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یار تو واقعی بہت عبادت کار، نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، اگر کسی عابد کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ۔ جب آپ چلے تو بلندی زیادہ تھی، آپ پھر واپس آئے، حضرت ذو مصری کی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب واپس آئے تو اس نوجوان نے پھر اس بزرگ کا قصہ خود ہی سنانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان میں
انہوں نے ایک دن کسی کہنے والے سے سن لیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا میں استعمال نہیں کروں گا، اور جب بغیر کھائے پیے وہ پھر عبادت میں مصروف رہا۔ اس نے کہا میں نے کھانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر روزی مخلوق کے ہاتھ سے مجھے ملتی ہے۔ کافی عرصہ وہ عبادت کرتا رہا، زیادہ کمزور ہو گیا۔ اللہ رب العزت تو پالنے والے بندے پر رحم آ گیا، شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ اس سے ارد گرد جمع ہو کر اس کو شہد مہیا کرتی رہو۔ اے ذنون مصری، ہمیشہ وہ شخص شہد ہی استعمال کرتا ہے۔ نوجوان کی زبانی بزرگ کے بارے میں یہ داستان سن کر حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں درس غیرت مجھے حاصل ہوئی، اور اسی وقت میں عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، آپ فرماتے اتنی میرے دل پر چوٹ لگی کہ میں فوراً ندامت اور عبرت کے ساتھ میں جلدی جلدی نیچے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ کو خیال ہے کہ نہ جانے اس پرندے کو کہاں سے رزق میسر ہوگا۔ پھر اگلے ہی لمحے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کو کوریدنا شروع کیا، اور پھر اس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی جس میں تل بھرے ہوئے تھے، اور دوسری چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی۔ چنانچہ اس پرندے نے تل کھائے، گلاب کا پانی پیا، اور واپس اڑ کر درخت پر جا کر بیٹھ گیا، اور پھر فرماتے کہ ایک دم پیالیاں غائب ہو گئے۔ یہ پر اثر منظر دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ میں نے کہا اے ذنون مصری، تو بھی توکل پر کمر باندھ لے اور یقین کر لے کہ متوکل علی اللہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے کبھی پھر اس کو محتاجی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے پھر جنگل کی راہ لی، جہاں آپ کو کچھ پرانے دوست مل گئے۔ پھر اتفاق سے وہاں ایک خزانہ بھی مل گیا جس میں ایک تخت تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے نام و مبارک لکھے ہوئے تھے۔ جس وقت خزانے کو تقسیم کیا جانے لگا تو آپ نے اپنے لیے صرف لکڑی کا وہ تخت لے لیا، لکڑی کا تختہ لے لیا جو پھٹا سا تھا۔ پھر آپ واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ پھر ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا تھا اے ذنون، سب نے دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا، تو نے میرے نام کو پسند کر لیا، جس کی وجہ سے ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ جی، اللہ والوں کی باتیں کس طرح ان کا توکل تھا۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔